الرحیم۔ مجھے اور آپ سب احباب کو آپ کی اس جامع مسجد حیدر کرار میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب بولے آمین۔ حضور کی اس میلاد پاک کی محفل کی برکت سے خالق کائنات ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ جو اب درمیان میں تقاریر کی نشست ہوئی ہے بڑی حوصلہ افزا ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اس میں آپ سب کو مجھے قبلہ قاری صاحب کو داد دینی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ جتنی محنت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بچوں کا آپ نے انتخاب کیا، ماشاءاللہ سمجھدار بچے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے موضوعات کو یاد بھی کیا ہے، اور جو موضوعات کا انتخاب انہوں نے کیا ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ ان کی سمجھداری کی علامت ہے۔ فی زمانہ یہ چاروں موضوع جو تھے ان کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے حوالے سے جب ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے تو بعض احباب کے ذہن میں ساتھ ہی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، جگہ جگہ باتیں کرتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں۔ جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ آپ اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اگر یاد کر لیں گے تو کسی مجلس میں کسی محفل میں آپ پریشان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آیتیں بھی پڑھی ہیں، احادیث بھی پڑھی ہیں۔ آپ آیتیں نہ یاد کریں، ان کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں۔ حدیثیں نہ یاد رکھیں، ان کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے سنی بولے بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ساری مجلس سن کے محفل سن کے باہر اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے کہتے ہیں قاری صاحب نے پوچھ کے دسیں گے، جو یہ کہتے تھے وہ بھی ان کی مہربانی ہے۔ اکثر تو ایسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بات صحیح کر رہے ہو، ہمارے قاری صاحب کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کو اس لیے بیان کی گئیں تاکہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور دوسرا جو موضوع انتخاب کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے محبت رسول کا جو مفہوم سمجھا وہ آدھا ہے، وہ مکمل مفہوم نہیں ہے۔ ہم نے محبت رسول کا مفہوم جو سمجھا وہ حضور کا ادب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، حضور سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے۔ لیکن اتباع والی جو محبت کی سائیڈ ہے وہ ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کوتاہی آ گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور نعرے لگائیں گے، محبت کریں گے، محفل کریں گے، آپ کا ادب بھی سب سے زیادہ کریں گے، لیکن کام وہ کریں گے جو ہمارے دماغ میں آئے گا، جو دل میں آئے گا۔ اپنی مرضی کریں گے، مرضی آپ کی نہیں کریں گے، مانیں گے۔ تو میرا یہاں پر ایک ہی جملہ ہے، اصل محبت یہ ہے کہ ہماری مرضی حضور کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ تو تیسرا موضوع جو ختم نبوت کا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پہ جو ہے نا لوگ اٹھ رہے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پکا ذہن میں بٹھا لیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ فلانا نبی ہے حضور کے بعد، تو ہمیں اس سے دلیل پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دلیل پوچھنے کی اجازت نہیں کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، ہمیں یہاں دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے
کیونکہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا نہیں۔ دلیل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رستہ نکلتا ہے، یہاں کوئی رستہ موجود نہیں۔ اور آخری جو موضوع کا انتخاب ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے، آج کل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑے فتنے ہیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی تو حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نام لے کر کتنی نمازوں کا ذکر ہے؟ نام لے کر فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، نام لے کے ایسے ذکر نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں سنت رسول سے ملتا ہے۔ اور فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 سنتیں اور 2 فرض۔ قرآن شریف میں ہے؟ نہیں ہے۔ کہاں سے ملا ہمیں؟ حدیث پاک سے۔ تو اگر کہیں کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے تو پھر 2 سنتیں 2 فرض کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اور ظہر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 12۔ 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور پھر 2 نفل، یہ سب۔ اچھا، پھر نماز پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، اس کے بعد رکوع، سجدہ، تشہد۔ یہ کہاں سے؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، پھر قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ یہ کہاں سے ملا؟ حضور کی سنتیں۔ سارے بولو کہ کس سے ملا؟ حضور کی سنتیں۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا شخص آ جائے جو کہے سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف قرآن ہی کافی ہے، تو اس سے پوچھ لیں جناب پھر ہم نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ نماز کی کتنی نماز فرض نمازیں کتنی ہیں؟ مجھے قرآن سے، اس بندے کو قرآن سے 5 نمازیں نہیں نکالنی آتی ہوں گی، لیکن باتیں بڑی کرتا ہوگا۔ اور پھر ہر نماز کی رکعتیں اور پھر پڑھنے کا طریقہ۔ سنت کے بغیر جو ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی بھی صحیح سمجھ آ سکتی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ پروگرام ہے۔ اب آگے سلسلہ چلتا ہے، میں نے آگے دوسری محفل میں حاضر ہونا ہے، مجھے اجازت دے دیں۔ اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں بہت زیادہ